حضرت اقبال مسافر مثنوی میں فرماتے ہیں کہ جستو اے دانائے اسرار فرنگ کس نکوت شست در نار فرنگ۔ جستو کہتے ہیں تیرے سوا، دانا کہتے ہیں جاننے والے کو، باخبر کو، اسرار بھید راز کی جمع ہے، فرنگ یورپ، اہل یورپ کے رہنے والے، نکوشست اچھی طرح نہ بیٹھا، نار آگ کو کہتے ہیں۔ آتش اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن وہ آگ ان پر گلزار بن گئی تھی۔ یہ نار در حقیقت قرآنی تلمیح کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اب حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ تو کہ اہل یورپ کے حالات و واقعات سے اچھی طرح باخبر ہے، تیرے علاوہ کوئی اور یورپی آگ میں ٹھیک طرح نہیں بیٹھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اقبال نے یورپ کا دورہ کیا، وہاں پڑھے، لوگوں سے ملے، بہت قریب سے ان کی ثقافت، تہذیب و تمدن کو دیکھا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہ اہل یورپ کے حوال سے اچھی طرح باخبر ہے، تیرے علاوہ کوئی اور یورپی آگ میں ٹھیک طرح نہیں بیٹھا۔ آگے ہے جناب، باش ماند خلیل اللہ مست، ہر کہن تب خانہ را باید شکست۔ باش ٹھہر، قائم رہ۔ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ مست، بے خود، باید شکست، توڑ دینا یعنی گرا دینا۔ اب حضرت اقبال خود کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یعنی کہ اقبال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح مست ہو کر قائم رہ۔ جو بھی بڑا بت خانہ نظر آتا ہے اسے گرا دینا ضروری ہے۔ باش ماند خلیل اللہ مست، ہر کہن بت خانہ را باید شکست۔ یہ بت خانہ ہے، تب خانہ نہیں ہے۔ اس کی پروننسیشن جو ہے ورڈ کی جو ہے وہ کمپوزیشن درست طور پر کتاب میں نہیں تھی لکھی ہوئی۔ بت خانہ، ہر کہن بت خانہ را باید شکست، جو بھی پرانا بت خانہ نظر آتا ہے اسے گرا دینا ضروری ہے۔ یعنی باش ماند خلیل اللہ مست، اقبال تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح مست ہو کر قائم دائم رہ، رک جا، ٹھہر جا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جا۔ ہر کہن بت خانہ را باید شکست، جو بھی پرانا بت خانہ نظر آتا ہے اسے گرا دینا ضروری ہے۔ یہ تھے آج جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے، 2 اشعار مسافر منوی کے۔ اجازت دیجیے۔